خانے خیز ہے، مگر ایک حد تک چیف جسٹس کے اختیارات اور پارلیمنٹ کا اختیارات آمنے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ آ کھڑے ہوئے ہیں. کچھ ہم میں سے کچھ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی بات ہے. تو یہ باتیں ذرا ہم اچھی طرح سے سننا چاہتے ہیں، مگر اب یہ بھی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ سنوائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنوں ایک بحث کرتے چلے جائیں. آپ میں سے ماشاءاللہ خواجہ صاحب نے، اٹارنی جنرل نے اور دوسرے صلاح الدین صاحب نے قلم بند بھی کر دیے ہیں اپنے دلائل، وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں یا پڑھ لیں گے. تو اگر آپ سیدھا باتیں کریں کیس کے متعلق، اور کیونکہ یہ آج کیس ہماری کوشش کے اختتام کر لیں، کیونکہ سپریم کورٹ سے ایک کیس لے کر بیٹھ جائے گی تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہمارے پاس کتنے مقدمے ہیں، تو ان میں وہ بڑھتے جائیں گے. تو ہمیں یہ آپ کو یقیناً سنیں گے، اور اگر آپ پھر بھی مزید بحث کرنا چاہیں تو آپ اپنے دلائل، اگر آپ پھر بھی کچھ رہ گیا ہو تو آپ تحریری طور پر دے دیجئے. تو بس ان کلمات کے ساتھ میں اب شروع کرتے ہیں آغاز. خواجہ صاحب، آپ بحث تو کر چکے ہیں، آپ بہتر سمجھیں گے کہ اٹارنی جنرل کے کو سن لیں، پھر آپ ان کا بھی رائٹ، آپ کا یقیناً جواب دینے کا حق محفوظ رکھیں گے، تو آپ اس وقت کر سکتے ہیں. تو میرے اور آپ نے دلائل لکھ کے بھی دے دیے ہیں. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی فرمائیے. with my help of my two grandsons, یہ دیکھیے یہ بات بالکل غیر ضروری تھی. نہیں سوری خواجہ صاحب، میں یہیں آپ کو ٹوک دوں گا. نہیں، میں نہیں سنوں گا ایسی باتیں. میں نے آپ کو ابھی گزارش کی ہے، نہیں یہ باتیں نہ کریں. بائی دا ہیلپ آف مائی گرینڈ سنس. یہ کیا بات ہے؟ I was asked 20 questions. I have replied. جی ہم نے دیکھ لیے ہیں. I replied them in writing. If the Attorney General is going to reply to them, then I reserve my right to. جی ہم یہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقیناً موقع دیں گے. And I have done that in my CMA 8252 of 2023. جی تو اگر کسی اور کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے تو اٹارنی جنرل آغاز کر سکتے ہیں. ایک شخص ایک وقت میں آ کے اسپیکر کے سامنے بات کریں، دوسرے شخص ذرا جگہ دے دیں. یور آنر، میں کاروائی شروع ہونے سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں. مائک میں بات کیجیے. یور آنر، میں کاروائی شروع ہونے سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں. آئی ہیو چیلنج دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور جو بل چیلنج ہوا ہے ان دونوں کو میں علیحدہ سمجھتا ہوں، کیونکہ بل جو ہے اس کو چیلنج کرنا. ابھی ہم صرف پوچھ رہے ہیں آپ کو اعتراض ہے، اٹارنی جنرل آغاز کریں بات کا، ہاں یا نہ. سوال آپ نے نہیں سنا تھا. ہاں سر وہ کر لیں تو پھر بس ٹھیک ہے، یہی پوچھا نا. ابھی اور آپ بحث نہ کیجیے نا. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اعتراض ہے ان کے بحث کرنے سے، تو پھر ہم آپ کو پہلے سن لیتے ہیں. نہیں، ون لائن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بل کو اگر اس کو علیحدہ سنیے. دوبارہ آپ نے بات شروع کر دی وہی. My lord, if I may, my lord, I have to argue if Attorney General may be requested to argue after all the petitioners have argued their point of view, I think then we can. آپ کدھر سے ہیں؟ My lord, I am for 19. My lord, I was not here last time. I was abroad, so. تو آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی؟ No, my lord, actually I was already traveling. It was fixed on a Saturday, so my lord. آپ کس کے لیے ہیں؟ My lord, petitions. نام بتائیے کس کے لیے. Mudassir Hassan, my lord. کون ہے مدثر حسن؟ He is a lawyer, my lord. He is a petitioner. کدھر ہیں؟ دکھائیں ان کو. My lord, today he has, my lord, called to Peshawar. He has a case in Peshawar. ہاں دیکھیے یہ تو اہمیت آپ دے رہے ہیں. ایک دن وکیل نہیں ہے تو دوسرے دن وہ پٹیشنر، ان کو جتنا شوق اس کیس کا نہیں ہے. My lord, because this was fixed. آپ کتنا وقت لیں گے؟ My lord, maybe with your lordship's discretion, half an hour to 30 to 60 minutes, my lord. نہیں مختصر، ہاف این آور والے اتنے لمبے نہیں، مختصر بات کر لیں تو کر لیں. اچھا آپ کرنا چاہتے ہیں، اور پٹیشنر کی طرف سے کون ہے؟ Of the same submission, I have a petition number 33. سر آپ پلیز بتا دیں، آپ پہلے سننا چاہتے ہیں اٹارنی جنرل کو؟ If I am allowed to argue first, my lord. اچھا ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں. چلیں آ جائیے آپ. جی چودھری صاحب بتائیے. CP20 سے. نہیں آپ پہلے بحث کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا آپ کس کے لیے کس کے لیے ہیں؟ آپ کس کے لیے ہیں؟ نیاز اللہ نیازی پیٹیشنر ہے، موجود ہے. کون ہیں؟ وکیل ہیں؟ He is an advocate and former president of the Islamabad. چلیں آپ سینئر ہیں، آپ بتائیے آپ کا کیس نمبر کیا ہے؟ CP20 میں. CP20.
I've already filed concise statement, my lord. And ठीक concise statement. 20 एक से इनकी निकालने पिटिशन Concise statement is 8279, my lord. ये जी ठीक Lord, if I'm permitted, My lord, if I may, प्लीज Lord, I will just be reading the Act 17, my lord, before I submit my चौधरी साहब अब आप पूरा ना पढ़िए हम पूरा एक्ट पढ़ चुके हैं उसका अगर आप एक शिक पढ़ना चाहें उस पर बहस करना चाहें तो कर मैं दीजिए उसी तरफ आ रहा हूँ सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका जो ओपनिंग पैरा है अगर इजाजत दे क्योंकि वो क्रक्स है उस सारे इशू का जो बुनियादी तौर पे इस एक्ट का हिस्सा है। तो आई वुड न्याय मिलोड बिस्मिल्लाह कर लीजिए शुरू कीजिए Whereas Article 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. And whereas Article 10A of the Constitution mandated right to fair trial and due process, Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law, and Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment and right of appeal is a universal fundamental principle of jurisprudence. प्लीज And Islam guarantees right to appeal, therefore, pursuant of Article 175(2), read with Article 191 of the Constitution, the law is being enacted. And whereas it is expedient to make law providing for certain practices and procedures of the Supreme Court, my respectful submission is, this para, as a matter of fact, indicates that this law is being enacted for a certain purpose, maybe for specific purpose, and I may say person specific, purpose specific, and maybe time specific as well. Very respectfully, if I am permitted. You are implying words in it or does it say so? Lord, it says so, it means it. Where it is say so, it's for a person. Now, Let's not introduce words in a statute which don't exist. If that is your impression, say it. That is my impression. that is my impression. So the law doesn't say this. Lord. So, all the sections which are part of this Act 17 of 2023, I would go to Section 3. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee of the opinion that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1, Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Regarding this Section 3, my submission is basically the legal authority already being part of the 1980 rules, Supreme Court rules. This section, as a matter of fact, has been introduced by the Parliament, and I would respectfully say this is an encroachment on the area which falls within the jurisdiction, within the legal
the framework, I must say. So this is being in conflict with the separation of power theory. My submission is this conflicts, and this is ultra vires, my lord, so far as this section 3 is concerned, my lord. My lord, then regarding appeal, section 5 I will read. An appeal shall lie within 30 days from the order of the bench exercising jurisdiction under clause 3 of article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court. Of such appeal shall be within a period not exceeding 14 days to be fixed for hearing. The right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of 184 of the Constitution prior to the commencement of the Act, provided that appeal under subsection shall be filed within 30 days of the commencement of the Act. This appeal has been provided in Article 184(3). My submission is this would have been done only if the Parliament had 2/3 majority. So this falls within the area of constitutional, I must say, competence of the legislature. So this is ultra vires the Constitution. So whereas section 5 is concerned, until and unless there is 2/3 majority in the Parliament, this addition in 184(3) could not be done, and therefore this is against the separation theory as well as against the Article 239 of the Constitution, wherein 2/3 majority is a constitutional requirement for amendment in the Constitution. This encroaches upon the area I have just referred to. Regarding 6, my lord, I will just submit that the counsel which this is regarding review, the counsel who would be conducting a case before the Honorable Court would be most suitable for the purpose of arguing the case while review is filed by a party. Lord, overriding of all laws, section 8 I would read. The provision of this act shall have effect notwithstanding anything contained in any other law, rules or regulations of the time for the time being in force or judgment of the court, including the Supreme Court and a High Court. Lord, my submission is the provision has bulldozed the independence of judiciary concept provided, and which has been established, my lord, by law, Constitution, as well as the President of this Honorable Court. So my submission is the total effort by enacting this law, which I am just referring to, effort has been made to enter into the area which is not within the domain of the Parliament, my lord. One thing I would be very respectfully submitting, that in parliamentary system, as a matter of fact, Parliament and the executive, they are the one. I must say, they are the same phenomena in the Constitution. They have a nexus amongst themselves. So therefore, I would say, and this has been so, I will be just reading a line from my paper book. The condition which was prevailing at the time when this act was being, whether it was discussed, it is a question again, but when it was being passed by the Parliament, certain observations which have been reported in the press, that is very relevant for the purpose of understanding how this enactment was done and passed by the truncated Parliament, I must say, because it was not a Parliament indeed which had to go into the amendment of the Constitution. They had no authority to do so. I may just be allowed for a minute. Constitution petition 20 and page, my lord, I just read it for your. Are you finding
basing your arguments on the basis of news reports in the constitutional court before the full court? We don't have the... You can't articulate the same thing yourself. As senior counsel, you have to rely upon a news item which may or may not be true. My Lord, very respectfully submitted. We don't have the record of the proceedings of the Parliament, my Lord. A question arose in certain proceedings before this honorable court in another case, and I think we submitted him even on the last day of Please don't travel outside the domain of this court. If you wanted something, the record of the Parliament, did you write to the Speaker? Whether he would allow your request or not is a separate thing. Lord, it's not Did you write to the Speaker? No, my Lord, it's not me. As a matter of fact, we requested your Lordships to... I'm asking you a simple question. You didn't write to the Speaker. My Lord, we are a separate constitutional body. Parliament is a separate constitutional body. If you want some information from the Supreme Court, for instance, would you write to the National Assembly Speaker? You would write to the Registrar of this court. Similarly, if you want some information from the Supreme Court, Parliament, whether they give it or not would be a separate matter. Freedom of Information Act 19A has now become part of the Constitution. If you don't bother to say, avail of this opportunity, please don't take this ground before us. Because it's a hollow ground. You haven't built on the ground yet. Lord, certain records which are publicly available, and there is no reason to doubt them. So I think at times we have been referring these some of the news items for the purpose of understanding as to how certain acts or certain legal proceedings were taken. My Lord, please, we will hear you, but we will not hear arguments of this nature. When you say, I will not write a simple letter and I will take up the time of the entire Supreme Court to articulate a proposition which has no factual basis. So please argue your own case. Forget what the newspapers say. You argue your case. My Lord, this is not my case. It's not an individual's case. This is case of the whole nation, as a matter of fact, which is before your Lordship. So therefore, certain items... Please, again you have assumed yourself... Hazur, you have assumed yourself the representative of the nation. Sorry, you are not. You are a petitioner before us. Argue your case. My Lord, we don't assume to speak for the nation, nor can you speak for the nation. My Lord, 184(3) proceedings, as a matter of fact, are meant for two important things. One, matter of public importance, and then breach of fundamental rights for that matter and its enforcement. So this is, I must say, this is relevant in any case at par. If you just permit me just one line, because it's very relevant. Ex-Prime Minister wants National Assembly to summon CJP, Chief Justice of Pakistan. I must say very respectfully, this... Please do not say anything. That list is not before us. And you've not made the person a party. You cannot make allegations against somebody without making him a party or her a party. Please, we will not permit this. Right, my Lord. You can't use this forum as for a political debate. The media is available to you. You can go and give a talk on the media. Lord, I am before your Lordships on law and constitution. So therefore, my respectful submission is certain relevant facts which are admitted and publicly known. They are relevant because the proceedings Please tell us what are those. Many years now your Lordship may permit me, we had an assembly of lot of people right out on the Constitution Avenue. This is a background, my Lord, in which this enactment was being passed by the Assembly, and they had encroached upon the area which is within the ambit of your Lordship, that is the judiciary. So that is why ये point argue कीजिए ना कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सलब किए, ये कानूनी दलाइल दीजिए ना. मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा था कि ये बातें, ये सारे फैक्ट्स जो हैं, इसके अंदर ये कानून साजी की गई, इसीलिए बात चीज़ें रिलेट करना या आपके सामने रखना, लेकिन क्योंकि आप फरमाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सो चलें ठीक है, कानूनी बात कीजिए.
میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ کیس جو بنیادی طور پہ آپ کے سامنے ہے، اس میں جو سوال اٹھائے گئے تھے مختلف، اس میں یہ تھا کہ یہ بل کیا یہ اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا تھا 184(3) میں. پہلے تو مینٹینیبلٹی کی بات تھی، تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ایکٹ اٹ سیلف، یہ جو اس کی بگننگ ہے، یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے یہ انیکٹمنٹ کی جا رہی ہے. سو وی کوشچن دس enactment on that basis. Maintainability definitely is there because it's a matter of public importance relating to the fundamental rights. Regarding the bill, my lord, there was a question as to whether a bill could have been brought before this honorable court for the purposes of adjudication under Article 184(3) at the time when it was not the act passed by the Parliament. I'll be just referring to HISPA bill, which was PLD 2005 Supreme Court 873. Elaborately, my lord, this bill has been discussed. Chaudhary Sahab, if I may interject at this juncture. ہسپا بل کا جو کیس تھا اس کیس سے ذرا اس لیے فرق ہے کیونکہ یہ بل اب قانون بن چکا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پہلے فائل ہوئی پٹیشن یا بعد میں فائل ہوئی، وہ ایک حد تک ایک ڈبیٹ کا پہلو رکھتی ہے کیونکہ اب یہ قانون بن گیا ایکٹ آف پارلیمنٹ. تو یہ اس پوائنٹ کو رہنے دیجئے، ہسپا بل میں وہ قانون کبھی بنا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیں، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں واٹر از فلون آن دا برج، اب یہ ایکٹ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، اس بحث میں جانے کے لیے ہمیں ابھی ضرورت شاید پیش نہ آئے کیونکہ اب ایکٹ بن گیا. اگر تو ایکٹ بنا ہی نہیں ہوتا پھر آپ یہ بحث کر سکتے تھے کہ جی یہ بننا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ بن گیا ہے تو بس آ گیا. اب یہاں سے بڑھاتے ہیں نا بات کو، کیونکہ اب پھر بھی اگر سپوز ہم نے ٹیکنیکلی ہم آپ سے ایسی فار دا سیک آف آرگومنٹ اگری کریں یا نہ اگری کریں، مگر وہ بات تو اپنی جگہ ٹھہرے گی نا کہ یہ جو قانون ہے یہ آئین کے مطابق ہے یا آئین سے تصادم رکھتا ہے. یہ بات اصل سوال ہے، ادھر آپ فوکس کیجئے. میں اسی طرف نہیں، آپ کی مان لی بات، وہ چلے مان بھی لیتے ہیں، ہم اس پہ بحث میں جاتے ہی نہیں. آپ نے کہا کہ آ سکتے ہیں، چلے آ گئے آپ، مگر سوال تو وہیں کھڑا رہے گا نا پھر بھی. ہاں، اب مینٹینیبلٹی اور اس کے حوالے سے میں نے گزارش کر لی. میں لارڈ، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم آپ کے سامنے ہے انیکٹمنٹ، جیسے میں نے عرض کی کہ اس کی سیکشن مختلف جو یہاں انیکٹ ہوئی، یہ انکروچ ہوئی دی ایریا وچ از ود ان دی جورسڈکشن آف دس آنریبل کورٹ. ٹرائیکاٹمی جو ہے دیٹ از بین ایز اے میٹر آف فیکٹ negated. This enactment, I would say that totally denies the Constitution itself. Very respectfully, I'll submit. Because when one limb of the state, that is out of the three, the executive, parliament and the judiciary, when the judiciary is being somehow, as I said, very respectfully, when it will be bulldozed by enactment, which is on record on the statute book at the moment, I must say the very law would be void and unconstitutional, and your lordship would have jurisdiction to look into its constitutionality, because at times it is said, and certain objections are raised that the constitutional amendments may be not agitatable before the Honorable Supreme Court. My submission is definitely when there is a void law, unconstitutional, very fundamentally, it would be within the authority of this August Court to look into it and to declare ultra vires or otherwise. So I'll be just for your یہ ذرا دے دیجیے. مگر شاید یہ بات صحیح نہیں ہے جو آپ نے کہی، کیونکہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کا جو کیس تھا وہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی
اس کو دیکھا گیا اور کہا کہ یہ عدالت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی دیکھ سکتی ہے. تو اگر آپ یہ دلائل دے رہے ہیں کہ قانونی طور پہ تو یہ نہیں کر سکتے، آئین کو ترمیم کر کے یہ کام کر سکتے ہیں، تو پھر وہ فیصلہ آپ کے راستے میں آئے گا. ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کا کیس جو کہ 21ویں ترامیم چیلنج کی گئی تھی، جس میں کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھا جس کو اس عدالت نے فیصلہ کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر میجورٹی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اور مائنورٹی نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی کہنا کہ تو فرق کیا پڑے گا اگر آپ کہتے ہیں آئین ترمیم کر کے اگر یہی چیز اگر ایک آئینی ترمیمی بل میں آ گیا ہوتا اور آئینی ترمیمی ایکٹ بن گیا ہوتا تب بھی عدالت دیکھ سکتی ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نہیں دیکھ سکتی ہے؟ دیکھ سکتی ہے تو پھر یہ آپ کا آرگومنٹ تو ختم کر رہے ہیں آپ خود ہی. نہیں، پھر آپ آرگومنٹ تو اپنا میجورٹی ویو یہی ہے جو آپ نے فرمایا. جی میں گزارش یہ کروں کہ یہ ڈیورنگ آرگومنٹ دس پوائنٹ واز ریزڈ بائی سرٹن. نہیں وہ چھوڑیے نا، فیصلہ جو ہو گیا اب ختم ہو گئی بات. اب آرگومنٹ تو بہت سارے ریز ہوتے ہیں. جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو یہ پھر حل نہیں ہے اس کا. آپ پھر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم سے آ جائے تو ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے، فل سٹاپ. دیکھیے میں چاہے پرمیمی ترمیم کرو یا آپ قانون بتا. میں یہ گزارش کروں اس وقت یہ انیکٹمنٹ جو ہے ایکٹ 17 یہ ان کوشچن ہے. اب یہ کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کیا کرتی ہے اور کس طرح سے قانون سازی کرتی ہے یہ تو سوال آئے گا ایٹ دی ٹائم when certain legislation they are by the parliament. اس وقت تو اس انیکٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ اس میں آپ کی انٹرنل ورکنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور اس کے علاوہ آپ کی جورسڈکشن 184(3) اور اس میں ایڈ کر دی گئی اپیل بھی. تو یہ اور آخر میں جب یہ کہا گیا کہ کوئی قانون، کوئی پریسیڈنٹ، کوئی رول، کوئی ریگولیشن کسی طرح سے بھی یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ نے اپنی مینڈیٹ سے نکل کر جوڈیشری کا جو ڈومین ہے اس کے اندر داخل ہو گئے. سو مائی سبمیشن. اگر آپ ایک بات پہ مزید روشنی ڈالنا پسند فرمائیں. جی جب آپ عدالت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ عدالت کی آزادی از خود ایک نایاب چیز ہے یا عدالت کی آزادی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے اختیارات کے لیے ہوتی ہے؟ اس لیے عدالتی آزادی کا خود ایک جیسے انگریزی میں کہیں اسٹینڈ الون کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں ہر حالت میں اس کا دفاع کرنا چاہیے. یہ عدالت کی آزادی کو اس لیے دفاع کرنا چاہیے کیونکہ اگر عدالتی آزادی نہیں ہوگی تو عوام و خاص کے جو مسائل ہیں ان کو آزادانہ طور پر نہیں سنا اور تعین کیا جا سکتا ہے. تو آپ صرف رک رہے ہیں ایک بات پہ عدالت کی آزادی، مگر آپ اس کو جوڑ نہیں رہے ہیں آگے والی بات کو. تو یا تو کہیں کہ ہاں عدالتی آزادی خود ہی ایک ہے، اس کا موقف اس کے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ میرا سوال بات سمجھ گئے؟ اس پہ روشنی ڈالیے. بالکل سمجھ گیا. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عدالت بذات خود اگر فرض کرے تشکیل دے دی جائے اور اس کی جو فنکشنز ہیں اس کے ساتھ جو ریلیٹیبل ایریا ہے وہ اگر اس کا حصہ نہیں بنتا، یعنی عوام الناس اور ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کے حقوق کو انفورس کرنے کے حوالے سے، تو دیٹ از دی انٹینشن آف دی لیجسلیچر سو فار ایز 184(3) از کنسرنڈ. سو میری گزارش یہ ہے، میں سمجھا نہیں جواب آپ کا کیا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے، نہیں عدالتی آزادی خود ہی ہدف ہے یا کوئی اور بھی مطلب اس کا ہونا چاہیے؟ میں یہ گزارش کروں کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ایک اور پیرائے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں دیکھیے، آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس میں جوڈیشری نہیں ہے. اسی طرح اسپیسیفکلی 184(3) جو ہے جس میں 199 کی ورچوز بھی باقاعدگی سے موجود ہیں، ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک جورسڈکشن جوڈیشل ریویو کی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے فار دی پرپز آف لوکنگ. میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں.
اگر کل پارلیمان ایک قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کو کے کیسز کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ پارلیمان سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا مجھے کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے جب تک آپ اس کی ذرا وضاحت نہ کیجیے. یا تو کہیے جی ہاں یہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے جس کو ترجیح دینا چاہیں. اس وقت جو آپ کے سامنے ایشو ہے، نہیں، یہ میں آپ سے صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں، صرف آپ آزادی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ نہیں لے رہے ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نقصان کے لیے. تو پھر تو سمجھ جائے گی کہ اگر لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں لوگوں کو کیس کرنے کے لیے نا. تو اگر کوئی چیز راستہ ہموار کر رہی ہے یا راستہ روک رہی ہے لوگوں کو انصاف دلوانے میں، تب تو آپ دلائل دیں. مگر آپ صرف کہیں کیونکہ یہ حقوق وہ پامال کر رہی ہے پارلیمان عدلیہ کا، تو بس یہی ختم، اسی پہ قانون دم توڑ دے گا. میں گزارش یہ کروں کہ جب ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، نہیں نہ کیجیے نا، میں کہہ رہا ہوں صرف آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف خود ہی کافی ہے یا اس کو جوڑنا ہے کسی چیز سے، یہ بتائیے. یہ میں گزارش کرتا ہوں، یہی تو میں عرض کرنے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میرے ساتھی نے مجھے روک لیا، میرے ساتھی نے مجھے ہی روک لیا. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں پہلے طارق صاحب کے ہوتے ہوئے، یہ ساری ڈسکس کر چکے ہیں، ان سے ہم نے کوشچن پوچھ لیے، ان سے جواب آ بھی جائیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن ہے 20 اس کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ فلاں 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 جو یہ سیکشنز ہیں یہ ایٹا والی، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے اپنی پٹیشن کے حوالے سے. ابھی جوابات کی طرف نہ جائیے کہ آپ نے یہ کوشچن پوچھا تھا، اس کا جواب اس کو چھوڑ دیجیے، وہ جواب وہ دیں گے تو دیکھ لیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن فار دی فرسٹ ٹائم یو آر آرگوئنگ بیفور اس، اس کے بارے میں بات کر لیجیے بس. ٹھیک ہے، میں یہ گزارش کروں کہ بنیادی طور پر جو سوالات، جو پوائنٹس میں نے ایجیٹیٹ کیے ہیں اور جو سبمیشن کا حصہ ہی ہیں، اگر اجازت دیں تو یہ میں نے اس کو مختلف جو اس کے ڈپارٹمنٹس یا کمپارٹمنٹس ہیں اس میں رکھا، اور بات کر کے اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کپل آف پیراز فرام اے کے بروہیز بک دا کانسٹیٹیوشن، اس کے مختلف حوالوں سے، امینڈمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا. آئی بی جسٹ میکنگ اے سبمیشن آن دیٹ. ججمنٹس مائی لارڈ، اف یور لارڈشپ میں جسٹ پرمٹ میں 2A کے حوالے سے بیسک فیچرز جو کانسٹیٹیوشن کی ہیں، جو آبجیکٹیو ریزولوشن بنیادی طور پہ یہ اب کانسٹیٹیوشن کا سبسٹینٹیو پارٹ بن چکا، وہ بیسک فیچرز جو ہیں اس میں سارے ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنس، یہ سارا، اور یہ اس سلسلے میں پی ایل ڈی 1992 سپریم کورٹ 595 اس کا سب ہیڈ بی ہے سر، پیج 596 اینڈ سب ہیڈ ایم پیج 604، اور اس کے بعد 2015 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1739، اس کا سب ہیڈ جو ہے ڈی ہے. یہ آبجیکٹیو ریزولوشن پہ سر. لیجسلیٹو کمپٹنس پہ میں نے آرٹیکل 239 کا حوالہ دیا کہ یہ بار کرتا ہے ایسی لیجسلیشن جو کانسٹیٹیوشن کے اسپرٹ اور اس کے فنڈامنٹلز کے خلاف ہو، ایز آئی سبمٹڈ ٹو. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ میں نے جو ججمنٹس دیکھی آپ کی اجازت سے، پی ایل ڈی 2015 سپریم کورٹ 401 آلریڈی میں نے مینشن کر دی. 2000 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 751، دین پی ایل ڈی 1994 سپریم کورٹ 105 اینڈ پی ایل ڈی 2000 سپریم کورٹ 869. آئٹم 55 جو حصہ ہے کانسٹیٹیوشن کا،
4th شیڈیول میں لارڈ شیڈیول کا حصہ ہے فیڈرل لسٹ کا لیجسلیٹو لسٹ کا آئٹم 55 جہاں انلارجمنٹ آف جورسڈکشن آف سپریم کورٹ واضح طور پہ تذکرہ ہے، لیکن یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس نے سپریم کورٹ کے میں یہ کہوں گا کہ مکمل طور پر سلب کیے ہیں اختیارات اور اس کو اپنی گرداب میں لے لیا ہے which is not permitted by the constitution in any manner. پارلیمنٹری ساورینٹی پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا. PLD 2015 سپریم کورٹ 401 آلریڈی میں نے مینشن کیا، اس کا سب ہیڈ او ہے پیج 409 پہ اور سب ہیڈ آر ہے پیج 412 پہ. ٹرائیکاٹمی پہ سپریشن آف پاور PLD 2010 سپریم کورٹ 265 اس کا ریلیونٹ ہے سب ہیڈ اے اینڈ سی. ایکسیس ٹو جسٹس پہ PLD 2012 سپریم کورٹ سب ہیڈ سی پیج 1202. پیج کون سا بتا رہے ہیں؟ PLD 2012 سپریم کورٹ 923 سے ای ہے اس کا سب ہیڈ. انٹینٹس آف دی فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ ججمنٹ 1992 1992 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1202 اس کا ریلیونٹ سب ہیڈ ہے سی. Interpretation of Constitution approach in different judgments where they say Constitution to be read as a whole. That one part. یہ PLD 1999 Supreme Court page 57 اس کا ریلیونٹ سب ہیڈ ہے H. Then same PLD 1999 Supreme Court 888 اس کا یہ بھی 99 سپریم کورٹ ہے. جی دیٹس کریکٹ میرا 888 جی. اس کا ایٹ پیج 905 سب ہیڈ H. آلریڈی PLD 2015 سپریم کورٹ 401 ریفر کیا ہے، اس کا سب ہیڈ سی at page 598 and again PLD 1992 Supreme Court 595. Lord, I'll be just reading a couple of paras with your permission. یہ میں نے ایک فولڈر آپ کے لیے بھی یہ ذرا دے دیجیے. میں یہ جو بکس آپ نے لکھوائی ہیں؟ نہیں جی، ہاں جی، یہ تھوڑی سی ریسرچ میں نے کی مختلف ریلیونٹ بکس جس میں پاکستان کے متعلق بھی، کانسٹیٹیوشن کے متعلق بھی، اور اگر اجازت دیں تو چودھری صاحب بڑی محنت کی آپ نے. جی آپ ماشاءاللہ، آپ کی توجہ کے لیے. نہیں شکریہ. اگر اس کا پیج 14 دیکھیں، یہ بروئی صاحب کی کتاب ہے فنڈامنٹل لا آف پاکستان. یہ پیج 14 پہ پیرا 10 ہے. اس کا سب ہیڈ ہے پاور آف جوڈیشری ٹو انٹرپریٹ کانسٹیٹیوشن. یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ پیرا 10 ہے. صفحہ بتا دیں. 14A 14A
14 پہ تو صرف لکھا ہے کتاب کا وہ ہے ٹائٹل ہے کتاب کا, آگے کہاں پہ ہے؟ آپ پڑھ کدھر سے رہے ہیں؟ 14 کے بعد 14 یہ ہے, 14 کے بعد ہمارے پاس 15 ہے, 14 یہ میرے پاس نہیں ہے. یہ پیرا 10 ہے, ذرا دیکھیے. میرے پاس نہیں, میرے پاس یہ 14 کے بعد 15 ہے, پھر پیراگراف 12 شروع ہو جاتا ہے, شاید رہ گیا ہو. پیج 18 پہ ہے, یہ پیج 18 پہ ہے, پیرا 14 اس میں جو بک کا ہے فنڈامنٹل لا آف پاکستان. پیراگراف 10 مسنگ ہے, آپ نے 14A اس میں رکھا نہیں, میرے والی میں پتہ نہیں, میرے ساتھی کے پاس ہے, کسی کے پاس. میں نے تو کوشش کی کہ یہ آ جائے. چلیے آپ وہ رہ گیا ہے تو وہ والا ہمیں دے دیجیے گا, ایک صفحہ رہ گیا ہے. میں دے دوں گا. یہ ذرا اس کا پیرا 27 اور 28 وہ پڑھ لیتے ہیں. آپ ذرا مائک کے قریب آ جائیں, سب مائک کے قریب. 27 پہ, ہاں 27 ہے, پیج 23 پہ. ہاں جی 23 پہ. جی فرمائیے. یہ ہے پوزیشن انڈر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کمپیئرڈ ود دی پوزیشن انڈر پریزنٹ کانسٹیٹیوشن. اس کا نیچے جو پیرا ہے, لاسٹ پیرا, وہ پڑھوں گا کیونکہ ٹائم میں نے شاید زیادہ لے لیا. The juristic aspect of the power as an incident of the American concept of constitution being the supreme law of the land has been stated by Kent. Thus, the constitution is the act of people speaking in their original character and defining permanent conditions of social alliance. آپ کون سے پیج سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ کسی کے پاس ہے نہیں پیپر. 23 پیج پہ لاسٹ پیراگراف, 23 اور لاسٹ پیرا. اوپر یہ پاکستان کا پورا پرسپیکٹو ہے. یہ لاسٹ ایک پرنسپل ہے, میں نے کہا اس کو آپ کی نظر کر دوں. دی جوڈیشری ڈپارٹمنٹ از دی پراپر power in the government to determine whether a statute to be or be not constitutional. Interpretation of construction of constitution is as much a judicial act and requires the exercise of same legal discretion as the interpretation or construction of a law. To contend that courts of justice must obey requirements of an act of the legislature when it appears to them to have been passed in violation of constitution, it will be contend that law was superior to the constitution and the judges had no right to look into it and regard to its paramount law. It would be rendering power of agent greater than that of principal and declaring the will of the only one concurrent and coordinate department of subordinate authorities under the Constitution was absolute over the other departments and competent to control according to its own will and pleasure the whole fabric of the government, the fundamental laws on which it rested. The attempt to impose a restraint upon the legislative power would be fruitless if the Constitution provisions were left without any power in the government. یہ آگے کیس آ گیا 28 پار ٹو ڈکلیئر لا انکانسٹیٹیوشنل. اچھا یہ دیکھیے, یہ میں تو اس سے بالکل ہی یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے بروئی صاحب کا, جوڈیشری ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں ان کے لفظ, میں نے بھی ایک سیکنڈ. جوڈیشری ڈپارٹمنٹ از دا پراپر پار ان دا گورنمنٹ ٹو ڈیٹرمن ویدر اے اسٹیچوٹ بی اور بی ناٹ کانسٹیٹیوشنل. میں تو بالکل اس سے اتفاق نہیں کر سکتا ہوں. ہم نہ تو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں, نہ یہ پاور گورنمنٹ میں ویسٹ کرتا ہے ٹو ڈیٹرمن. یہ جملہ تو مجھے تو ہمارے آئین کے تصادم میں ہے. یہ بالکل ویری ریسپیکٹفلی سبمٹنگ. چودھری صاحب, مجھے بھی یہ جملہ اس حد تک اچھا نہیں لگا. آپ نے تو ہمیں ماتحت ڈپارٹمنٹ بنا دیا گورنمنٹ, انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہم تو پھر آپ چیز ایسی پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے. وہ بیسیکلی جی چودھری صاحب ادھر جی جی آپ اگر پیج 14 پہ آ جائیں, یہ کتاب چھپی ہے 1958 میں. جی درست. جب پہلا مارشل لا لگا تھا اور اس کورٹ نے پہلے مارشل لا کو ویلیڈیٹ کیا تھا. جی درست. کیا یہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے؟ میرا خیال ہے کہ ود دی پیسیج آف ٹائم ڈیفینیٹلی not watch already flown under the bridges. I would not say so because جتنی ججمنٹ اس کے بعد آئیں
اس کے بعد تو ماشاء اللہ کو ہم نے مشرف کے ماشاء اللہ کو وکیل صاحب ذرا ہے مزید اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سنو نیوز.